الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه القديم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا قديمي يا محسني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال لقد خطبنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں. اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آج کے درس میں بخاری شریف کی جلد دوم کی کتاب القدر کی جو پہلی حدیث پاک ہے 6351 نمبر یہ حدیث پاک ہے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ لقد خطبنا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبتاً. یہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا، ایک ایسی تقریر فرمائی، ایک ایسا بیان فرمایا کہ ما ترک فیہا شیئا الی قیام الساعۃ. اس تقریر میں ہمارے نبی نے قیامت تک ہونے والی کوئی بھی چیز چھوڑا نہیں، سب بیان کر دیا. ایک ایسی تقریر کہ آقا کریم علیہ السلام نے قیامت تک دنیا بھر میں کیا ہونے والا ہے تمام چیزوں کا بیان کر دیا. اور تقریر بھی ایسی تھی کہ فجر سے لے کر عشاء تک تھی. ایک کوئی ایسی ایک گھنٹے کی نہیں بلکہ فجر کے بعد آقا کریم علیہ السلام شروع کیے تھے اور بیچ میں نماز کا بس اور کھانے کا وقفہ ہوا تھا، گیپ ہوا تھا کہ کھانے کا وقت ہو گیا یا نماز کا وقت ہو گیا، باقی پھر بیان شروع، نماز پھر بیان، کھانے کے بعد پھر بیان. یعنی فجر سے لے کر عشاء تک آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن لمبا یہ بیان کیا. اور یہ ہوا کہ اس میں آقا کریم علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کا بیان کر دیا. اب تمام صحابہ نے سنے اس کو. اب جب تمام صحابہ کرام نے سنے تو کہتے ہیں کہ اللہ ذکرہ علمہ من علمہ، کہتے ہیں کہ علمہ من علمہ یعنی جس نے یاد رکھا، وہ جہلہ من جہلہ اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. یعنی ساری باتیں صحابہ کو یاد نہیں رہی، جتنی یاد رہی اور جتنا بھول گئے. لیکن ایک فائدہ یہ تھا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ ان کنت لأری الشیء، جب ہم کسی چیز کو دیکھتے قد نسیتو جس کو ہم بھول چکے ہوتے، فعارفو تو دیکھتے ہی ہم پہچان جاتے کہ ایسا تو حضور نے فرمایا تھا. ہوتا ہے نا کہ آپ اگر کسی کتاب میں کہیں پر پڑھتے ہیں تو آپ پڑھ لینے کے بعد ساری باتیں آپ کے دماغ میں ہو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کہیں اگر کوئی بات کرتا ہے اس بات کے بارے میں تو آپ کو یاد آتی ہے کہ نہیں یار اس کتاب میں پڑھا تو تھا میں. تو ویسے ہی صحابہ کے ساتھ ہوا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ساری بات ہمیں یاد تو نہیں رہی، لیکن جب کوئی بات ہوتی تو ہمیں یاد آتی کہ آقا نے تو ایسا پہلے ہی فرما دیا تھا، یاد آ جاتی. اور کہتے ہیں کہ ویسے ہی یاد آتی جیسے کہ ما یعرف الرجل اذا غاب عنہ فرآہ فعرفہ، کہ جیسے کوئی آدمی غائب ہو جائے، کہیں چلا جائے اور پھر اس کو بھول جائے، پھر دیکھ لیتا ہے تو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو فلاں آدمی ہے. تو ویسے ہی کوئی چیز کو دیکھ کر کے صحابیوں کو وہ چیز یاد آ جاتی تھی. یہ آپ نے حدیث سنا، حدیث کا نمبر بھی یاد رکھیے گا. حدیث نمبر ہے 6351، بخاری شریف ہے، جلد دوم ہے، کتاب القدر ہے. یہ حدیث پاک کیا بتاتی ہے؟ ہمارے نبی نے مدینہ پاک میں بیٹھ کر کے قیامت تک کیا ہونے والا ہے ساری چیزیں بیان کر دی. تو اس کو کیا بولیں گے؟ علم غیب یہی ہے نا
غیب کا مطلب ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہے، جو آپ کی نظروں کے سامنے نہیں، وہ غیب ہے۔ تو اب آقا کریم نے قیامت تک کی ساری چیزوں کا بیان کر دیا، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے حضور کو ٹھیک ٹھاک علم غیب عطا فرمایا تھا۔ یہی ہے نا، یہ کوئی تو گھومی پھری والی بات بھی نہیں ہے، سیدھی سیدھی والی بات ہے کہ جب ہمارے نبی نے ایک بیان میں قیامت تک ہونے والی چیزوں کو بیان کر دیا، تو اب قیامت کب آنی اللہ جانے، اور قیامت تک کیا کیا دنیا میں ہونا، کیا کیا نہیں ہونا، سارا جب نبی نے بیان فرما دیا تو یہ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمارے نبی علیہ السلام کو، دیگر نبیوں کو بھی، صرف ہمارے نبی کو نہیں، تمام نبیوں کو اللہ کریم نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا تو ایسا آدمی گمراہ ہے، جی ہاں، بھٹکا ہوا ہے، چونکہ بخاری کہہ رہی کہ قیامت تک کا آقا کریم علیہ السلام نے بیان کر دیا، جب بیان کیا تو علم ہے، اور علم ہے تو یہی تو غیب ہے۔ اچھا، یہ تو ہے کہ حضور نے فرما دیا، یہ حدیث بھی کہہ رہی کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک ہی بیان میں قیامت تک ہونے والی چیزوں کا بیان کر دیا، یہ تو ماننا ہی پڑے گا، نہیں ماننے والا تو ویسے ہی گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن آج کل مادی دور ہے نا، کسی کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے، آپ کسی کو بتاؤ تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک تقریر میں، یعنی بھلے 12 گھنٹے کی تقریر ہو، فجر سے لے کر کے عشاء تک ہو، 13-14 گھنٹے کا ہو، لیکن قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے، یہ سارا کچھ اتنے وقت میں بیان کر دینا یہ آسان ہے کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ پوچھے نا تو آپ ان کو کہنا کہ یہ کوئی عام آدمی نے نہیں کرا تھا، اللہ کے رسول نے کیا تھا، اتنے کم وقت میں اتنی ساری باتیں بیان کر دینا، یہ بھی حضور کا کمال ہے۔ ایک اور کمال ہے اس میں کہ اتنے وقت میں آدمی اگر 2-3 سال کی بات بتانے آئے اور ساری باتیں بتانے آئے تو کافی وقت لگے، اب قیامت پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال بعد آنے والی ہے، اور وہ سارے حادثات بھی حضور نے بتا دیے، تو یہ نہ سوچے کہ کیسے بتا دیے، یہ بتا دیے کہ بتائے، اور یہ حضور کا کمال ہے کہ بتا دیا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے آقا کریم علیہ السلام کا کہ کم وقت میں بہت ساری چیزیں ہمارے آقا بتا دیا کرتے تھے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات اور ایڈ کر دیتا ہوں، آقا کریم علیہ السلام نے معراج کو تشریف لے گئے تھے نا، حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ آقا جب معراج سے جا کر واپس آئے تھے نا تو حضور کا جو بستر تھا نا وہ بھی گرم ہی تھا، آدمی سو کے اٹھتا ہے تو بستر میں گرمی ہوتی ہے نا، آقا معراج کو گئے، 7 آسمان، بیت المقدس، تمام نبیوں کو نماز پڑھانا، 7 جنتوں کو دیکھنا، جہنموں کو دیکھنا، لوگوں کا کیسا عذاب ہوتا ہے وہ دیکھنا، لامکان جانا، اللہ سے دیدار کرنا، اللہ کی بات کرنا، پھر واپس آنا، موسیٰ علیہ السلام کا واپس بھیجنا، 9 بار واپس جائے، 5 وقت کی نماز کم کرا، یعنی اتنا سارا ہوا، یعنی جس کو کہا جائے سینکڑوں سال لگ جائے، اور حضور نے وہ گئے بھی آئے بھی، بستر بھی گرم تھا، وضو آپ جو بنا کر کے گئے تھے وضو کا پانی بھی ویسے ہی بہی رہا تھا۔ تو جب اب اتنا سارا کچھ وہ تھوڑے وقت میں ہو سکتا ہے تو آقا 12-13 گھنٹے میں اگر بیان کرتی ہے تو کون سی بڑی بات ہے، وہ تو آقا کا کمال ہے۔ جی ہاں، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ساکل جو ہے نا، وہ زنجیر جو ہے آقا کے دروازے کی، وہ بھی ہلی رہی تھی اور آقا واپس تشریف لائے تھے۔ تو یہ آقا کا کمال ہے، بس ماننے والا دماغ ہونا چاہیے، ذہن ہونا چاہیے کہ نہیں آقا کی طرف سے بات ہوئی تو آمنا صدقنا، اپنا سر جھکا کے مان لیں۔ آقا کو علم غیب تھا، یہ عقیدہ یاد رکھیے گا۔ اس عقیدے کو میں اور کچھ مضبوط کر دیتا ہوں، چونکہ لوگ اس دور میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے نوجوان بھی اس کو بھی سنتے، اس کو بھی سنتے، اس کو بھی سنتے، جو اس کو سنتے ہیں نا وہ کبھی بھی گڈھے میں جا سکتا ہے، سب کو نہیں سننا ہے، جی بالکل سب کو نہیں سننا ہے۔ آپ اگر کوئی ایک سبجیکٹ بھی پڑھ رہے ہیں تو الگ الگ ٹیچر سے نہیں پڑھیں گے، آپ کو لگے گا نہیں کسی ایک کے پاس پڑھو تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس کو بھی پڑھو، اس کو بھی پڑھو، اس کو بھی سنو، اس کو بھی سنو، ایسا سننے والا کب گڈھے میں چلا جائے، کب ایمان چلا جائے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو بالکل سٹیک سنا کریں، چونکہ گمراہ کرنے والے بھی بہت ہیں، حضور کے علم غیب پر باتیں کرتے ہیں لوگ کہ حضور کے علم غیب نہیں تھا، یا عجیب غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ سنیے، حدیث سنیے، ایک حدیث آپ نے بخاری شریف کی سن لیا، اور یہ بھی دیگر حدیثیں سنیے تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ اچھا، میں آپ کو پہلے عقیدہ بتا دیتا ہوں کہ غیب کے معاملے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے سے، یہ یاد رکھیے گا، اللہ کے دیے سے انبیاء کرام علیہم السلام کو کثیر، یعنی بہت زیادہ غیبوں کا علم تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی ضروریات دین سے ہے،
یعنی ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس بات کو مانیں کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو، تمام نبیوں کو بہت سا علم غیب دیا تھا۔ جو اس کا منکر ہو، جو اس بات کو نہیں مانے، وہ کافر ہے۔ جو نبیوں کے علم غیب کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے، سرے سے نبوت کا ہی انکار ہے۔ اگر علم غیب مان رہے ہیں تو نبی کو نبی ماننا کہلا رہا ہے، اگر نبی مان کر غیب کا علم نہیں مان رہے ہیں تو گویا کہ آپ نبی ہی نہیں مان رہے ہیں۔ نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب بتانے والا۔ اور اس پر بھی امت کا اجماع ہے، یعنی امت اس بات پر بھی ایک ہے کہ اس فضل جلیل میں، یعنی غیب دینے میں، اللہ کریم نے تمام نبیوں سے زیادہ ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ تمام نبیوں کو ملا لیکن سب سے زیادہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ کی عطا سے حبیب اکرم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ ہی جانتا ہے۔ کتنا علم غیب تھا اللہ کی عطا سے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل گرہ باندھ کے یاد رکھیے گا کہ اللہ کا دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ جتنا علم غیب حضور کو تھا وہ سارا کے سارا اللہ کا دیا ہوا تھا، جس کو عطائی کہتے ہیں۔ عطائی علم غیب تھا۔ ایک ہوتا ہے ذاتی علم غیب، بعض اوقات لوگ گمراہ اس پر کرتے ہیں کہ علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، آپ نبی کے پاس علم غیب مانتے ہو تو یہ تو آپ اللہ کے برابر قرار دیے۔ تو برابر اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ کے پاس جو علم غیب ہے وہ اللہ کا اپنا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیا، اور کون دے گا اللہ کو؟ اللہ کریم ہے وہ۔ اور حضور کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اپنا اور دوسرے کا دیا ہوا یہ برابر ہو گیا کیا؟ ہرگز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے نبی کے پاس بھی جو علم غیب ہے حضور کا اپنا ہے، تب تو کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان ہی نہیں بچے گا، وہ نہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو علم غیب ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اتنا ہے کہ اللہ جانتا ہے، ہمارا دماغ اس کو گھیر نہیں سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو علم غیب کے تعلق سے یہ عقیدے کی بات ہوئی۔ اب اس پہ قرآن بھی سن لیجئے آپ، تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ قرآن میں پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب پر اطلاع دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت سنیے، دوسری آیت آپ کی ہے یہ سورہ جن کی آیت نمبر 25 اور 26۔ اللہ فرماتا ہے اللہ عالم الغیب ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ کتنا کلیئر ہے نا، پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ ایک اور آیت سنیے، یہ آیت ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 24۔ اللہ فرماتا ہے اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اور ایک آیت سنیے، یہ آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 39۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی یہ غیب کی خبریں ہم تجھے وحی کرتے ہیں، چھپے طور پر بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں اے محبوب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اب جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ محبوب ہم آپ کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو اب غیب کی خبر خدا خود بتا رہا ہے۔ ایک اور آیت سنیے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور اے محبوب ہم نے آپ کو وہ تمام علوم سکھا دیے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ حضور کسی کے پاس نہیں پڑھے، دنیا میں کوئی حضور کے استاد نہیں ہے۔ جی ہاں، آقا نے کسی کے پاس جا کے پڑھا نہیں، لیکن علم اتنا سارا۔ تو علم کس نے سکھایا؟ تو اللہ نے صاف فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو وہ تمام علوم، تمام سبجیکٹ، تمام فنون سکھا دیے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ بات کتنی بڑی ہو گئی نا، آدمی کو کہا جائے کہ آپ جو نہیں جانتے تھے ہم سکھا دیے، مطلب کیا سب کچھ سکھا دیے؟ کچھ تو ہے جو آدمی نہیں جانتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو بھی پکڑ لو تو اس کو بولو آپ سب جانتے ہو، تو بولے کہاں سب جانتے ہیں، دنیا میں کیا نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی کمی ہے، لیکن اللہ نے کمی بالکل نہیں رکھا، فرمایا جو نہیں جانتے تھے سب سکھا دی۔ تو کچھ بچا کیا؟ غور کیجئے اس جملے پر کہ آپ جو بھی نہیں جانتے تھے سب سکھا دیے، مطلب کچھ بھی بچا نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ اپنے حبیب کو سکھا دیا۔ تو استاد اللہ کریم ہیں۔ اب جس شاگرد کا استاد اللہ کریم ہو اور جو نبی شاگرد ہو اللہ کریم کے، غور کیجئے ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔
اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ایک اور آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 ہے، اللہ فرماتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہیں۔ کتنا کلیئر ہے نا کہ اللہ صاف فرما رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہیں، یعنی بتایا ہے۔ اور یہ آیت بھی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 79 ہے، اللہ کریم کا فرمان ہے اے محبوب ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت، یعنی ایک ایسا قرآن دیا کہ محبوب اس میں ساری چیزوں کا بیان ہے۔ اب جب ساری چیزوں کا بیان ہے اور وہی قرآن اللہ کریم نے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما دیا، تو غور کیجئے کیا بچا حضور کے علم سے۔ یہ تو آپ نے قرآن کی آیتیں سن لیا، حدیث سنیے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری جلد 2 کے صفحہ 977 میں ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا، یہی حدیث، ہمیں خطبہ دیا تو قیامت تک رونما ہونے والی تمام چیزوں کو بیان فرما دیا۔ جس نے یاد رکھا اسے معلوم ہے اور جس نے یاد نہ رکھا وہ بے علم ہے۔ ایک حدیث یہ۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، صحیح مسلم کے جلد 2 کے صفحہ 390 کی حدیث پاک ہے۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس وقت سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب بیان فرما دیا۔ جس نے یاد رکھا تو اسے یاد ہے اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ آپ کہیے گا میں 2 بار کیوں بیان کیا؟ 2 بار اس لیے بیان کیا کہ پہلی حدیث جو بیان کیا وہ بخاری شریف میں تھی، اب جو بیان کیا باتیں وہی ہے لیکن مسلم شریف میں بھی ہے۔ جب بات کئی کتابوں میں آ جائے نا تو اور مضبوط ہو جاتی ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے کہ آقا نے قیامت تک کی تمام چیزوں کو بیان کر دیا۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 390 کی ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو زید عمر بن اخطب بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے، اب اس میں دیکھیے پورا اس میں ڈیٹیل ہے، کہ آقا نے فجر کی نماز پڑھائی۔ ایک دن آقا نے کیا کیے؟ فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اس کو ممبر بولتے ہیں، ممبر پر تشریف لائے اور ہمیں ظہر تک خطبہ دیا، فجر سے لے کر ظہر تک خطبہ دیا۔ پھر ممبر سے اترے اور نماز ظہر پڑھائی، ٹھیک ہے، پھر ممبر پر جا کر خطبہ دینے لگے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ پھر ممبر سے اتر کر عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اتنی لمبی تقریر، اور حضور، اب اس تقریر میں ہوا کیا؟ حضور نبی رحمت نے اس درمیان جملہ ما کان وما یکون، یعنی اس میں تو یہ بھی بڑا ہوا ہے کہ جو کچھ پہلے سے ہو چکا تھا وہ بھی اور جو کچھ بعد میں ہوگا ساری چیزوں کی خبر دے دی۔ یہاں پہلے کی بھی بات آ گئی، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی اس سے پہلے والی حدیث میں تھی کہ قیامت تک ہونے والی تھی، اب اس میں یہ ہے کہ جب حضور بیان کر رہے تھے اس وقت سے پہلے جو ہو چکا تھا وہ بھی بیان کیا اور اس دن سے قیامت تک جو ہوگا اس کو بھی بیان کر دیا۔ اور کتنا سارا علم غیب اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا ان تمام چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ یہ حدیث پاک بھی آپ سنیں، المعجم الکبیر کی جلد 13 کی صفحہ 319 کی حدیث پاک ہے۔ آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ نے دنیا کو میرے سامنے کر دیا۔ غیب دیکھیے، اللہ نے ساری دنیا کو، دنیا کی ساری چیزوں کو حضور فرماتے میری نظروں کے سامنے کر دیا، تو میں اسے اور قیامت تک اس میں جو کچھ ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی ساری دنیا حضور کی نظروں کے سامنے ہے، جیسے آدمی ہتھیلی کو آسانی سے دیکھتا ہے نا، آقا کریم کائنات کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ مشاہدہ کائنات اس روشنی کے سبب ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی۔ یعنی کیسے دیکھتے ہیں؟ نبی نے جو نور عطا کیا ہے اس سے دیکھ رہے ہیں، جیسے مجھ سے پہلے انبیاء کے لیے روشن فرمائی تھی۔ اللہ عز و جل نے یہ دنیا اور قیامت تک جو کچھ اس میں ہوگا سب کو حضور کے پیش نظر کر دیا، تو آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور حضور علیہ السلام جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا سب کا علم رکھتے ہیں کہ جب سب کچھ آپ کے پیش نظر ہیں تو سب چیز سے آپ آگاہ ہیں۔ پہلے کے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اللہ نے ما کانا وما یکون کے غیوب عطا فرمائے تھے اور سب کچھ ان کے پیش نظر فرما دیا تھا۔ یعنی پچھلے نبیوں کو بھی الحمدللہ اللہ کریم نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔
درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جامع ترمذی جلد 2 کی صفحہ 156 کی حدیث پاک ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل نے بیان کیا کہ ایک صبح رسول کریم علیہ السلام نماز فجر کے لیے مسجد میں آنے سے رکے رہے۔ فجر کا وقت ہونے والا تھا اور ہو ہی گیا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نکل کے آ نہیں رہتے اپنے روم سے۔ آقا اپنے کمرے میں، آقا کا کمرہ ایسے ہی تھا جیسے اپنا وضو خانہ ہے نا، بالکل ایسے ہی تھا کہ وہ جو کھڑکی ہے وہاں حضور کا دروازہ ہے کمرے کا، وہ کمرے سے باہر آتے تھے اور سیدھے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ آقا کا آج مزار بھی ایسے ہی ہے، جہاں مزار ہے وہی آقا کا کمرہ تھا۔ تو صحابہ جو تھے نا وہ آ جاتے تھے اور آ کے بیٹھے رہتے تھے، آقا کا انتظار کرتے تھے جب تک آقا نہ آئے، جماعت کھڑی نہ ہو۔ تو ایک رات ایسی ہوئی کہ صبح کے وقت فجر کی نماز کا وقت ہوا، صحابہ آ گئے، اذان بھی ہو گئی اور صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ آقا جتنے ٹائم پر آ جاتے تھے اس دن آئے نہیں، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سورج نکل جائے گا، خوب اجالا ہو گیا، صبح ہو گئی۔ اتنے میں سرکار علیہ السلام جلدی سے نکلے اور جلدی سے نکلے، نماز کی تکبیر ہوئی، اقامت کہی گئی، آقا نے مختصر نماز پڑھائی، فجر کی نماز مختصر پڑھائی چونکہ وقت کافی ہو چکا تھا، اور سلام پھیر کر اعلان فرمایا کہ تم لوگ صفوں میں اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو، کوئی جانا نہیں۔ آقا نے سلام پھیر کے اعلان کر دیا کہ کوئی جانا نہیں، جو جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہنا۔ پھر صحابی کہتے کہ حضور نماز پڑھا کر سلام پھیر کر دعا کے بعد گھوم کر کے صحابہ کی طرف بیٹھے اور فرمایا، آقا فرماتے کہ آج رات میں بیدار ہوا، تہجد کے لیے بیدار ہوا، وضو کیا اور جو ہو سکا نماز پڑھی۔ آقا تہجد کی نماز ہمیشہ پڑھتے تھے، تو حضور کہتے ہیں میں نے جو نماز پڑھی، پھر مجھے نماز میں اونگ آ گئی، نماز میں تھا اور نماز میں اونگ آ گئی، نیند کا غلبہ ہوا اور طبیعت بوجھل ہو گئی، طبیعت جو ہے بھاری ہو گئی۔ اتنے میں نے رب تبارک و تعالیٰ کا اچھی صفت میں دیدار کیا، خدا کا دیدار کیا۔ جی ہاں، یعنی ایسے بھی دیدار اللہ کریم، کل آپ نے سنا تھا کہ 34 مرتبہ ایسا دیدار ہوا تھا جو نیند میں تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا اور میں نے دیکھا کہ میرے رب نے اپنے دستے قدرت کو، اپنے ہاتھ کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ کیسا ہاتھ ہے اس پہ نہیں جائیے گا، اللہ نے رکھا۔ اللہ کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ حضور کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب رب نے اپنا دستے قدرت رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ غور کی، کیا شان ہے آقا کی۔ آقا فرماتے ہیں میں نے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی، اور جب سینے میں ٹھنڈک محسوس کی تو حضور فرماتے ہیں میرے لیے تمام چیزیں روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز پہچان لی۔ اس طریقے سے بھی حضور کو اللہ نے علم دیا تھا، اپنا دستے مبارک رکھا، کرم یہ ہوا کہ ساری چیزیں روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث پاک دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کی، یہ حدیث پاک جامع ترمذی جلد 2 کی صفحہ 156 کی ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میرے رب نے بڑے شان جمال و زیبائی کے ساتھ ظاہر ہوا، میرا رب اپنی شان کے ساتھ ظاہر ہوا اور دریافت کیا، اے محمد ملائکہ مقربین کس چیز کے بارے میں بحث و تکرار کرتے ہیں؟ یعنی ایسا بھی حضور سے بات ہوتی تھی اللہ کریم کہ اللہ حضور سے پوچھ رہا ہے، اللہ کریم پوچھ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، ملائکہ جو ہیں، ملائکہ مقربین یعنی میرے جو قریبی فرشتے ہیں، وہ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ تو اب آقا بھی الحمدللہ بندے تھے، جی ہاں، آقا کریم جیسا بندہ کوئی نہیں ہے۔ آقا رسول ہیں، حبیب ہیں، اللہ کے سب سے پیارے نبی ہیں، لیکن وہیں پر آقا سب سے بڑے بندے بھی ہیں، آقا جیسا بندہ کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں، ایک بیٹا کو نا، جیسے ایک بیٹا ہوتا ہے نا، بیٹا اگر آفیسر بھی ہو گیا، پروفیسر بھی ہو گیا، کہیں کا لیکچرار ہو گیا، کچھ ہو گیا، لیکن اس بیٹے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے باپ کے سامنے بیٹا ہی بن کے رہے، وہاں اپنی ڈگریاں نہیں دکھائے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، سب سے پیارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، سب سے چہیتے نبی ہیں، لیکن اللہ کے سامنے حضور کا جو معاملہ تھا نا ایک بندے کا تھا، اور اللہ کو یہی چیز پسند تھی اپنے محبوب کی کہ میرا محبوب بس بندہ بن کے رہتا ہے۔ وہ حدیث پاک ہے نا بہت مشہور کہ جب قیامت کے دن جنت میں جانے کی باری آئے گی نا تو سارے جنتیوں کا استقبال فرشتے کریں گے،
جی ہاں، لوگوں کا استقبال، مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے نا، جنتیوں کا بھی استقبال ہوگا. جیسے جنت میں جائیں گے فرشتے ویلکم، خوش آمدید، جو بھی ان کا انداز ہوگا وہ کریں گے. اللہ کریم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جاؤں گا نا تو میرا استقبال میرا خدا کرے گا. سبحان اللہ، میرا خدا میرا استقبال کرے گا. اور حضور فرماتے ہیں، حضور کی بندگی دیکھیے، حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی میں جب دیکھوں گا جنت میں داخل ہوتے ہی کہ میرا رب استقبال میں ہے تو میں فوراً سجدے میں چلا جاؤں گا. یہ بندہ ہے، بندگی یہ ہے. کیا نہیں، حضور فرماتے ہیں فوراً سجدے میں چلا جاؤں گا. یہ شکرانہ کہ میرا رب کریم استقبال کے لیے جنت میں ہے. تو آقا فوراً سجدے میں. حدیث پاک میں کہ آقا فرماتے ہیں میرا رب کریم مجھ سے فرمائے گا محمد اٹھ جاؤ، آج سجدے کا نہیں، آج فضیلتیں لینے کا، شان لینے کا دن ہے. لیکن حضور تو سجدہ کریں گے. بندہ دیکھیے، یعنی حضور کو جب رب کریم نے پوچھا، میں نے بندہ بتانا چاہ رہا کہ حضور کو جب رب کریم نے پوچھا کہ محبوب یہ مقرب فرشتے جو ہیں یہ کس چیز پر بحث کرتے ہیں، تو آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں پروردگار مجھے نہیں معلوم. رب کے سامنے کیا بتانا کہ مجھے کیا معلوم ہے. یعنی جواب یہی ہے، بندہ یہی ہے کہ مجھے کیا معلوم. استاد کے سامنے شاگرد کو چپ رہنے میں بھلائی ہے. چپ رہنے میں جو سیکھنے کو ملتا ہے نا، بک بک کرنے میں سیکھنے کو نہیں ملتا. یہ یاد رکھیے گا. کبھی بھی استاد کے سامنے، آپ اپنے پیر کے سامنے، بزرگ کے سامنے، بڑے کے سامنے خاموش رہنے میں فائدہ یہ کہ آپ کو وہ موتی دے دیں گے آپ کو کہ آپ ان کو بک بک کر کے نہیں لے سکتے. چونکہ بک بک کر کے آپ اپنا وقت خراب کیے. اب جب وقت خراب کیے تو وہ جو دینا چاہتے تھے وہ بھی نہیں دے پائے. اللہ کریم کی بارگاہ میں رب پوچھ رہا ہے محبوب فرشتے کس پر بحث کر رہے ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا مجھے کچھ نہیں معلوم، مولا تو بتا کہ فرشتے کس بات پر بحث کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضور نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست کرم، حضور فرماتے ہیں میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور مجھے مشرق اور مغرب کے درمیان، یعنی پورب اور پچھم کے درمیان کی ساری چیزوں کا علم ہو گیا. الحمدللہ. ایسا اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کو علم عطا فرماتا تھا. یعنی یہ اس پہ میں بات کرنے آؤں نا تو بہت ساری حدیثیں اس باب میں ہیں کہ جس کو ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ ماننے والے کے لیے الحمدللہ اتنا کافی ہے. بہت ساری اس میں روایتیں ہیں. تو اللہ کریم نے یہ عقیدہ بالکل پختہ کر لیجئے کہ اللہ کریم نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو وافر کثیر تعداد میں الحمدللہ علم عطا فرمایا تھا. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تازہ دم ہو کر اب آگے کا سنیے کہ کیا واقعی میں عبرت ناک ایک حدیث پاک ہے. اس میں امام بخاری نے باب بنایا العمل بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یہ ایک چیپٹر کا نام ہے. عمل کا جو دار و مدار ہے وہ کس پر ہے؟ خاتمے پر ہے. مطلب کیا کہ آپ زندگی بھر میں جو بھی کر رہے ہیں نیکیاں، یہ آپ کا کام کا تب ہے جب موت کے وقت آپ کا ایمان سلامت ہے. یہ اس کا مطلب ہے. عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے. خاتمہ مطلب موت، یعنی عمل کا دار و مدار موت پر ہے. آپ کی موت کس پر ہو رہی ہے؟ ایمان پر یا کفر پر؟ یہ ایک نازک معاملہ یاد رکھیے گا. عموماً مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہی مریں گے. یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ 100% مسلمان ہی مریے گا. کوئی ضروری نہیں ہے. اتہاس میں، تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے دین کا اتنا کام کیا کہ زمانہ بھر گیا ان کے دین کے کام سے، لیکن کوئی ایسی عادت تھی کہ جو اللہ کو ناپسند تھی، مرنے سے پہلے کافر ہو کر مرا ہو. جی ہاں، پرانی باتیں ایسی لکھی ہیں. اب چونکہ اتنا لوگ یہ چوکنا نہیں ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں رہتا کہ مرتے وقت کیا کیسے موت ہوئی، لیکن پہلے ایسے کے واقعات ہیں. اس لیے سنیے اس کو توجہ سے اور چوکنا ہو کے سنیے، اور ہر وقت اس بات کا ڈر بندے کو لگا رہنا چاہیے کہ ہماری موت ایمان پہ ہونی چاہیے. ہم نے ابھی جو بھی کیا پتہ چلا زندگی بھر عبادت کرتی رہی اور موت کے بعد ایمان پر موت کے وقت جو ہے ایمان پر موت نہیں ہوئی، تو یہ سارا جو عمل ہے یہ کسی کام کا نہیں، کسی بھی کام کا نہیں. کفر پہ مر کے آدمی جہنم میں چلا جائے گا. اور وہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی بھر آدمی گناہوں میں رہا اور موت کے وقت توبہ نصیب ہو گئی. موت کے وقت اللہ کریم نے توفیق دی بندے توبہ کر لے، اور اس توبہ پہ موت ہو گئی. توبہ کا مطلب حدیث پاک میں کہ توبہ کرنے والا ویسا ہی جیسے گناہ کیا ہی نہیں.
توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. اب موت کے وقت اگر توبہ نصیب ہو گئی تو مطلب کہ گناہ کیا ہی نہیں, اور اللہ کریم پاک صاف اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. تب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نیک عمل کریں. کیوں؟ نیک عمل تو کرنا ہی ہے, کیونکہ نیک عمل کریں گے تب تو رب خوش ہوگا, اور جس سے رب خوش ہوگا اسی کا ایمان پر خاتمہ ہوگا نا. جس سے رب خوش نہیں ہوگا اس کا ایمان پر خاتمہ کیوں ہوگا؟ تو رب کو خوش کرنا ہے, رب خوش تو سب خوش, ساری چیزیں آرام سے گزر جائیں. حدیث دیکھیے, یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. حضور علیہ السلام قال شہیدنا مع رسول اللہ خیبر کی جو جنگ ہوئی تھی, جس کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ حضرت علی نے ایک بہت بڑا دروازہ خود ہی اپنے ہلا کے اٹھا دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں لوگ جس قلعے کی دیوار کو ہلا نہیں سکتے تھے نا, حضرت علی نے اس کو اکھاڑ کر گرا دیا تھا. بہت شیر خدا ایسے ہی تھوڑی تھے. تو وہ خیبر کی جنگ میں جب آقا تشریف لے گئے تو ایک ایسا بندہ جو حضور کے ساتھ تھے سپاہیوں میں, تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے بارے میں جو حضور کے ساتھ تھے, مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, حضور نے اشارہ کر فرمایا کہ ھذا من اہل النار, یہ جہنمی ہے. اشارہ کیا آقا نے, جبکہ حضور کے ساتھ جنگ میں حضور کی فوج میں شامل تھے, کلمہ پڑھتے تھے اور حضور کے ساتھ آئے تھے کافروں سے لڑنے کے لیے, لیکن حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے. اب حضور نے فرما تو دیا, فلما حضر القتال, جب لڑائی شروع ہوئی, قاتل الرجل من اشد القتال, وہ جو آدمی تھا وہ زبردست جنگ لڑا مسلمانوں کے لیے, بالکل زبردست جنگ لڑا. فقصرت بہ الجراح, اتنا جنگ لڑا کہ اس کے پورے بدن میں زخم ہی زخم آ گیا, یعنی خوب لڑا, بہادری کی خوب داد دیا اس نے. فاثبتہ, لڑا بھی, اور فاثبتہ, ثابت قدم رہا, بھاگا نہیں جنگ میدان چھوڑ کر کے, زخمی ہے لیکن میدان چھوڑ کے نہیں بھاگا. اب وہ جب حضور نے فرما دیا تھا نا کہ یہ جہنمی ہے, تو صحابہ کو کھٹک رہی تھی, تو صحابہ ان پر نظر رکھ رہے تھے کہ بظاہر تو یہ کلمہ پڑھ رہا ہے, ہماری طرف سے آئے لڑنے کے لیے, یہ جہنمی کیسے؟ تو صحابہ ان کو دیکھ رہے تھے کہ یار کر کیا رہا ہے, ان کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھ رہے تھے. اب جب صحابیوں نے دیکھا یہ تو زبردست لڑائی لڑا, زخم ہو گیا, میدان چھوڑ کے نہیں بھاگا, تو صحابہ حضور کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ, آپ نے جس کے بارے میں ایسا کہا تھا اس نے تو ایسا لڑا, آپ نے تو فرمایا تھا وہ جہنمی ہے, لیکن وہ تو ایسا لڑا کہ بالکل زخم سے چور چور ہو گیا, لیکن میدان نہیں چھوڑا. جب صحابہ نے ایسا حضور کو آ کے کہا نا, تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا اما انہ من اہل النار, بہرحال وہ جہنمی ہے, پھر بھی وہ جہنمی ہے. اب صحابہ اور بے چین ہو گئے کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا لڑ رہے ہیں پھر بھی وہ جہنمی ہے. صحابہ اور دیکھنے لگے ان کو کہ دیکھو ان کو کیا کرتا ہے. فقاد بعض المسلمین, تو بعض مسلمان پریشان ہو گئے, یرتابو فبینہم علی ذالک اذا وجد الرجل علم الجراح فاہوى بیدہ الی کنانتہ فانتزع منها سہما فانتحر بہ. اب وہ جو بندہ زخموں سے چور چور تھا نا, اس کے بارے میں حضور نے ایسا کہا تھا, زخموں کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. زخموں کی تکلیف, تلوار کی مار, نیزے کی مار, اس کی مار, اس کی مار برداشت نہیں ہو رہی تھی. جب برداشت سے باہر ہو رہی تھی نا, تو انہوں نے کیا کیا, ایک تیر اپنے ترکش سے نکالا اور نکال کر اس تیر سے اپنی گردن کو ذبح کر لیا, خودکشی کر لیا. کیا کر لیا اس نے؟ خودکشی کر لیا. سارا عمل خراب, یعنی لڑ رہا تھا, جہاد کیا, کفار کے چھکے چھڑائے, زخم سے چور چور ہو گیا, لیکن ہوا کیا, اینڈنگ کیا ہوئی کہ وہ ایک تیر نکالا, تیر نکال کر اپنے گلے پہ چلایا اور یوں اپنی جان ختم کر دی اپنے ہاتھوں, یعنی خودکشی کی, آتم ہتیا کیا. کیوں کیا؟ کہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی. جب وہ بندہ اپنے تیر سے اپنے گلے کو ریت دیا, اپنے آپ کو ذبح کر دیا, صحابہ دیکھ لیے, جب صحابہ دیکھ لیے نا, تو فاشتد رجال من المسلمین الی رسول اللہ, تمام مسلمان جو دیکھ رہے تھے وہ جلدی سے حضور کے پاس آئے, اور حضور کے پاس آ کر فقالو یا رسول اللہ, کہنے لگے اے اللہ کے رسول, صدق اللہ حدیثک, اللہ نے آپ کی بات کو درست فرما دیا ہے. صحابہ کا ایمان بڑھ گیا, صحابہ کا یقین بڑھ گیا کہ آپ نے جو کہا وہی ہوا, یعنی فائنلی جو نتیجہ ہوا وہ یہی کہ وہ بندہ خودکشی کر لیا. قد انتحر یا رسول اللہ, اس نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا. فقال رسول اللہ, تو حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا نا, تو حضور نے فرمایا یا بلال, اے بلال. جب کچھ اعلان کی بات آتی تو حضور بلال کو حکم دیتے تھے, جو حضور کا مؤذن تھے, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا نے فرمایا اے بلال قم فاذن,
اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ لا يدخل الجنت الا مومن، جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے۔ آقا جلال میں تھے، فرمایا بلال کھڑے ہو، اعلان کرو لوگوں میں کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوگا۔ اور فإن اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، آقا نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس دین کا کام کبھی فاجر، فاسق اور گنہگار آدمی سے بھی لے لیتا ہے۔ وہ دین کا ہی کام کیا نا، جہاد کیا، کفار سے لڑا، تو کام تو دین کا ہی کیا اس نے۔ تو ہر دین کا کام کرنے والا نیک ہی ہو، کوئی ضروری نہیں، اللہ اس دین کا کام کئی بار فاجر و فاسق اور گنہگاروں سے بھی لے لیتا ہے۔ تو اس لیے بڑا اب یہ حدیث پاک تو واقعی میں چوکنا کرنے والی ہے نا، کیا مانے ہمارا خاتمہ کس حال پر ہوگا۔ بزرگوں کی سیرت اس پر میں نے پڑھا تو بزرگان دین روتے تھے اس میٹر کو لے کر، برسوں عبادت کرے، راتوں کو جاگے، دن کو روزہ رکھے، لیکن روتے تھے صرف اس بات کی وجہ سے کہ پتہ نہیں ہمارا اینڈنگ کیا ہوگی، ہمارا آخری کیا ہوگا ہمارا۔ اگر آخری ہمارا ایمان پر ہو گیا تو الحمدللہ۔ جیسے غوث پاک کا فرمان تھا نا، غوث پاک یہ کہا کرتے تھے، اتنے بڑے ولی، غوث پاک کی عبادت کا تذکرہ تو آپ نے کتنی بار سنا۔ غوث پاک کہا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں آج عید ہے، کل عید ہے، میں تو کہوں گا میری عید تب ہوگی جب میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جاؤں۔ یہ غوث پاک کہتے تھے، یعنی جن کو ایمان کی اہمیت پتہ تھی ان لوگوں کو فکر تھی۔ آج تو مسلمانوں کو ایمان کی اہمیت نہیں پتہ نا، تو ان کو فکر بھی نہیں ہے۔ غوث پاک کو اتنی فکر تھی کہ عید میری تب ہوگی جب میں ایمان کو ساتھ میں لے کر دنیا سے چلے جاؤں۔ اس پر ہے تو بہت ساری باتیں بات کرنے کو، انشاءاللہ کل اس پر کچھ بات کریں گے، لیکن آج ایک دو روایت سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ میں تھا، یہ بزرگ کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص پر نظر پڑی جو کعبے کا غلاف پکڑ کر لپٹ کر ایک ہی دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا، صرف ایک ہی دعا، کعبے کا غلاف پکڑ لیے، کوئی اور دعا نہیں، صرف ایک ہی دعا، مولا ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جانا، مولا ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جانا۔ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یہ وہ مانگیں نہ مانگیں، لیکن یہ دعا ضرور مانگیں۔ یہ دعا قبول ہو گئی تو اپنی بن گئی کہ اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے، یعنی یہ دعا تو کرنا ہی چاہیے۔ تو یہ جو شخص درا یہ کعبے کا غلاف پکڑ کر صرف ایک ہی دعا، دوسری کوئی دعا نہیں۔ تب یہ بزرگ کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا کاش آپ کو میرے واقعہ کا علم ہوتا، کیوں میں ایسا کر رہا ہوں، کاش آپ کو علم ہوتا۔ وہ بزرگ کہتے میں نے ان سے پوچھا کیا ہے تمہارا واقعہ؟ تو اس نے بتایا میرے دو بھائی تھے، میں ایک، میرے علاوہ میرے دو بھائی تھے۔ بڑے بھائی نے 40 سال تک مسجد میں بلا کسی معاوضہ کے، بلا کسی تنخواہ کے اذان دی، پیسہ نہیں لیا۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک اذان دی۔ اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا۔ 40 سال تک بنا کسی پیسے کے اذان دینے والا، جب موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک منگوایا۔ یہ کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دیا، ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ مرتے وقت قرآن اس لیے منگوا رہا ہے کہ برکتیں حاصل کرے گا، فیض حاصل کرے گا، اللہ کا قرآن منگا رہا ہے، لیکن ایسا کیا؟ جب وہ قرآن اپنے ہاتھ میں لیا تو ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، لوگو میرے گھر والوں تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں قرآن کے تمام اعتقادات اور تمام احکامات سے بیزاری اختیار کر کر نصرانی یعنی عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں۔ اتنا بولا اور وہ مر گیا۔ کیا کہا کہ میں، یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن کا انکار کرتا ہوں اور عیسائی بنتا ہوں، یہ بولا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایک میرا بھائی ایسا مرا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دوسرے بھائی نے 30 سال تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، دوسرا بھائی 30 سال تک اذان دی فی سبیل اللہ، مگر اس نے بھی آخری وقت میں قرآن منگا کر نصرانی یعنی عیسائی مذہب اختیار کیا اور مر گیا۔ اب یہ تیسرا بھائی جو کعبے کا غلاف پکڑ کر صرف ایمان پر خاتمے کی دعا کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں اپنے خاتمے کے بارے میں بہت فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن احمد مؤذن نے اس سے پوچھا تمہارے دونوں بھائی ایسا کون سا گناہ کرتے تھے تو نیک، 30-40 سال تک مسجد میں اذان دینے والا۔ قیامت کے دن کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو مسجدوں کے امام اور مسجدوں کے مؤذنوں کو سواری ملے گی کہ آپ سواری ہو، باقی سارے لوگ پیدل ہوں گے لیکن ان کو سواری ملے گی، شان اتنی ہے۔ اور وہیں یہ واقعہ بھی ہے،
کچھ تو معاملہ ہوگا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ تمہارے بھائی کا جو یہ معاملہ ہوا، تمہارے بھائی کرتے کیا تھے، کچھ تو بتاؤ، کیا عمل تھا ان کا؟ ایک تو بتا دیا کہ 30-40 سال اذان پکارے، کچھ اور بتاؤ، تمہارے دونوں بھائی ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ تو اس کا جواب سنیے، اس نے بتایا کہ وہ میرے دونوں بھائی غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے۔ آج یہ گناہ کتنا عام ہے، کتنا عام ہے یہ گناہ، اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کہ کتنا عام ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ یہ گناہ کتنا عام ہے۔ اب یہ کہ وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے اور امردوں یعنی بے ریش لڑکوں کو شہوت سے دیکھتے تھے۔ غور کیجیے، یہ دونوں گناہ ان کے تھے، یہ دو گناہ۔ اللہ کرم فرمائے کہ لوگ ان گناہوں سے کیسے باہر آ جائیں، کب باہر آ جائیں۔ اللہ کرم فرمائے کہ لوگ مطلب یہ کہ اپنی نظروں کی، اپنی خیالات کی، اپنی شہوت کی، اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کریں۔ یہی حفاظت جو ہے نا یہ آدمی کو بچائے گا، ورنہ یہ کہ اللہ کرم فرمائے۔ منقول ہے کہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک عابد اور دوسرا فاسق تھا۔ ایک عبادت گزار تھا اور دوسرا گنہگار تھا۔ عابد یعنی عبادت کرنے والے کی آرزو تھی کہ وہ شیطان کو اپنی محراب میں دیکھے۔ عبادت کرنے والے کی ایک عجیب آرزو، شیطان کو محراب میں دیکھنا ہے۔ ایک دن اس کے پاس انسانی شکل میں شیطان آیا، کہنے لگا افسوس ہے تجھ پر، تو نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے نفس کو قید اور بدن کو مشقت میں ڈال کر برباد کر دیے۔ تمہاری جتنی عمر گزر چکی اتنی ابھی باقی ہے، اپنے نفس کی خواہشات پوری کر کے لذت حاصل کر لے، اس کے بعد دوبارہ توبہ کر لینا اور واپس عبادت کی طرف لوٹ آنا۔ 40 سال یعنی آرزو تھی شیطان دکھ جائے، شیطان دکھا، لیکن شیطان نے مشورہ کیا دیا؟ 40 سال سے عبادت کر رہا تھا، شیطان کہنے لگا کیا بات کر رہا ہے، 40 سال سے اپنے نفس، خواہش یعنی اپنی جو بھی لذتیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عبادت ہی میں لگا ہے۔ اس نے کہا، ان کو جھانسا دیا کہ 40 سال اور بچی ہے تمہاری زندگی، تو ایک کام کرو، آج سے اپنے نفس کو آزاد کر دو اور خوب گناہ کرو جی بھر کے، اور 40 سال تم بچو گے یہ کنفرم ہے، اس لیے آخری میں توبہ کر لینا۔ آج بھی ہے نا ایسے مسلمان، ابھی کیا بچا، ابھی تو جوان ہوں، بڑھاپا آئے گی پھر مروں گا۔ بچے ماں کے پیٹ میں بھی مر جاتے ہیں، نہیں مرتے، پیدا ہونے سے پہلے بھی مر جاتے ہیں۔ موت کا کیا ہے، پیدا ہونے کے بعد تو کبھی بھی آ ہی سکتی ہے، پیٹ میں بھی مر جاتے ہیں بچے، سب جانتے ہیں۔ تو موت کا کون سا وقت ہے، وہ تو کبھی بھی آ جائے گی، لیکن شیطان ہے کہ وہ لوگوں کو دے رکھا ہے ایک پوائنٹ کہ ابھی تھوڑی مر رہے ہو، ابھی کیا، ابھی موت تھوڑی آنے والی ہے، ابھی تو بہت بچا ہے، کر لیں گے نیکی، کب آ جائے گی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اب یہ شیطان نے ان کو کہا، ایسا ایک پٹی پڑھائی اس کو، اور پھر اس کو پڑھانے لگا کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بھی کچھ لوگوں کو شیطان پڑھاتا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، لوگ بولتے ہیں نا ایسا، اللہ مہربان ہے، بالکل مہربان ہے، لیکن مہربان کس پر ہے وہ بھی تو کبھی دیکھیں۔ دن بھر خدا کی نافرمانی اور اللہ مہربان ہے۔ آپ کا بیٹا دن بھر آپ کے خلاف باتیں کرے، آپ کا حکم نہ مانے، تو شام تک 3-4 پہنا ہوگے آپ اس کو۔ بیٹے کو بھی پتا کہ میرا باپ ہے، لیکن اس کے بعد بھی باپ اس کو مارے گا۔ باپ مہربان نہیں ہے کیا؟ مہربان ہے لیکن مارے گا، کیوں مارے گا؟ آپ کے خلاف جا رہا تو ماریں گے، نہیں تو کیا اس کا استقبال کریں گے؟ اور دن بھر بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اور شیطان نے ایک پٹی پڑھا رکھا ہے کہ رب مہربان ہے۔ بالکل مہربان ہے، لیکن کس کے لیے مہربان ہے یہ بھی دھیان رکھنی چاہیے۔ تو شیطان نے پٹی پڑھا کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سن کر اس عابد نے اپنے دل میں کہا کہ میں نیچے جا کر اپنے بھائی کے پاس 20 سال لذت حاصل کروں گا، یعنی ان کا ایک بھائی جو گنہگار تھا، بولے ان کے پاس جا کر مزے کروں گا اور خواہشات پوری کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا، اور اپنی عمر کے بقیہ 20 سال عبادت میں صرف کروں گا۔ شیطان نے کہا نا 40 سال ہو تو 20 سال مزے کروں گا، اور پھر اگلے جو 20 سال بچیں گے اس میں نیکی کروں گا۔ اب یہ نیچے اترنے لگا، جیسے نیچے اتر رہا تھا نا، ادھر اس کے جو گنہگار بھائی ہے نا، جو نیچے سے 40 سال سے جو نیچے تھا، اس کا گنہگار بھائی جو تھا نا، اچانک اس کے اپنے دل میں آیا کہ تو نے اپنی عمر کو نافرمانی میں برباد کر دیا، تیرا بھائی جنت میں اور جبکہ تو جہنم میں جائے گا، یعنی تیرا بھائی تیرے گھر کے اوپر والے کمرے میں 40 سال سے عبادت کر رہا ہے اور تو نیچے والے کمرے میں 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے۔ یعنی اوپر والا بھائی جو عبادت کر رہا تھا، شیطان نے اس کو گناہ کی پٹی پڑھایا، اور اللہ کی رحمت دیکھیں جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا، اس کے دل میں اچانک تبدیلی آئی اور اس کو خیال آیا کہ وہ میرا بھائی جنت میں چلا جائے گا اور میں جہنم میں، اللہ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گا اور اپنے بھائی کے ساتھ اوپر والے کمرے میں جا کر اپنی پوری بقیہ عمر عبادت میں گزار دوں گا، شاید اللہ مجھے بخش دے۔ اب ہوا یہ کہ وہ برائی کی نیت سے سیڑھی سے اتر رہا تھا اور یہ نیکی توبہ کی نیت سے سیڑھی چڑھ رہا تھا۔
اس کا عابد بھائی نافرمانی کی نیت لے کر اترنے لگا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور اپنے بھائی پر گر پڑا، دونوں سیڑھیوں پر اکٹھے مر گئے۔ ہوا یہ کہ جو نیچے اتر رہا تھا اوپر سے نا، اس کا پیر پھسلا اور پھسلتے پھسلتے وہ اپنے جو نیچے سے اوپر جا رہا تھا اس پر گرا اور ایسی چوٹ لگی کہ دونوں ختم ہو گئے۔ اب جب دونوں ختم ہو گئے، اب وہ عابد جو عبادت گزار تھا نا، اس کا حشر نافرمانی کی نیت پر ہوگا اور گنہگار کا حشر توبہ کی نیت پر ہوگا۔ موت، امام بخاری نے کہا نا کہ عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اینڈنگ کیا ہے اس پر آپ کے عمل کا اعتبار ہے۔ یعنی حال یہ ہے کہ جو 40 سال عبادت کیا اس کی حشر قیامت کے دن گنہگاروں کے ساتھ ہوگا، اور جو کبھی 40 سال نیکی کیا نہیں لیکن اچھی نیت کے ساتھ جا رہا تھا، توبہ کی نیت کے ساتھ، تو اب نیت چونکہ اچھی ہے، اس اچھی نیت پر ان کی موت ہوئی، تو اب وہ قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ڈرنا چاہیے لوگوں کو کب کیا ہو جائے، اس لیے اپنے خیالات کی حفاظت کیجئے، اور آج سے ہی، کل سے نہیں یا پرسوں سے نہیں، آج سے، ابھی سے اللہ کریم کی طرف آ جائیں۔ رب کریم کی قربت میں جو بات ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔